سورہ قصص آیت نمبر 57. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرمنا من يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق الله العظيم. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اور وہ یعنی قریش مکہ اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ مل کے اس کتاب کی پیروی شروع کر دیں تو پھر ہمیں تو اچک لیا جائے گا، ہمیں اٹھا لیا جائے گا. اولم نمکن لہم حرمنا آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. تو کیا ہم نے ان کو اقتدار نہیں بخشا اس حرم میں جو جہاں پہ مکمل امن ہے اور پھر ہر طرف سے ہر قسم کا رزق ان کے لیے کھینچا چلا آتا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون. لیکن لوگوں کی اکثریت بات کی حقیقت کو سمجھتی نہیں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہلاک ہو گئیں کہ جو اپنی معیشت کی بہتری پہ اکڑ رہی تھی، اترا رہی تھی. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. تو دیکھ لو یہ ان کی رہائشیں ہیں، وہاں پہ اب کوئی بھی نہیں ٹھہر رہا سوائے چند کے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور اصل مالک تو ہم ہی ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اور تیرے رب کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے یہاں تک کہ ان کی جو مرکزی بستی ہے اس میں اپنا رسول مبعوث کر دے جو کہ ہمیں ہماری آیات ان لوگوں کو پڑھ کے سنائے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں یہاں، ہاں مگر اس صورت میں کہ وہاں کے رہائشی ظالم ہو جائیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. اور جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ تو دنیا کی زیست کے ہے، اس کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقى. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. افلا تعقلون. تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیاة الدنیا. تو کیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کی منزل کو پا بھی لے گا، کبھی اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا. ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. اور پھر اس کو قیامت کے دن ذلیل کر کے حاضر کیا جائے گا. یہ قریش مکہ کے جو اعتراض تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، یہ ان کا جواب ہے. اور اصل میں بظاہر تو دو نظر آتے ہیں لیکن یہ مرکزی طور پہ ایک ہی اعتراض ہے.
اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جو ہماری معیشت ہے بڑی مضبوط قسم کی، تو لوگ بڑے مزے میں رہ رہے ہیں، اگر ہم رسول علیہ والسلام کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں، ان کو رسول مان لیتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیتے ہیں، تو پھر تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں اقتدار ختم ہو جائے گا؟ اصل میں ان کے بڑوں نے، بزرگوں نے کچھ ان کے لیے پلاننگ کی تھی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ بندی ہے، اور ہماری اپنی منصوبہ بندی ہے موجودہ دور کی، کہ جس کی وجہ سے ہمیں اقتدار حاصل ہے۔ انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 2,500-3,000 سال پہلے جب یہاں لا کے اپنی بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو بسایا، تو یہ سنگلاخ پہاڑ تھے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ وہ کون سا شہر ہے؟ وہاں پہ تو ایک ماں بیٹا ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن وہ رسول ہیں، جلیل القدر رسول ہیں علیہ السلام، ان کو مستقبل نظر آتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے کیوں حکم دیا گیا اس عجیب و غریب قسم کی جگہ پہ لک و دک صحرا میں ان دو کو چھوڑنے کا۔ تو پھر انہوں نے ساتھ وہاں پہ جو سب سے اہم مسئلہ تھا سیکیورٹی کا، امن کا، اس کے لیے بھی دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یہاں پہ جو بستی ہوگی، جو شہر ہوگا، اس کو امن والا بنا۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے منصوبہ بندی کی۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے اسباب تو پیدا کرنے ہوتے ہیں، عالم الاسباب ہے، یہ تو عالم اسباب ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو قریش کے لیے سب سے پہلے تو ان کا مقام جو تھا وہ اس سرزمین عرب پہ پیرزادوں جیسا تھا، اس لیے کہ شجرہ سے، انساب سے یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ یہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو ان کو یہ مقام ایک تو مذہبی پیشوائیت اس وجہ سے حاصل تھی۔ پھر جب وقت میں کچھ تبدیلی ہوئی، اور وہ تبدیلی اس طرح ہوئی کہ نجد سے ایک آدمی آیا طواف کرنے کے لیے، اس کا نام تھا عمرو بن لحی۔ یہ شخص جاتے ہوئے بیت اللہ کا ایک پتھر چھپا کے لے گیا، اس لیے کہ اس کو اس زمانے میں سفر کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ آپ نجد سے آئیں اور پھر طواف کر کے واپس جائیں۔ تو اس نے کہا کیا ہے، یہ پتھر ہی تو ہیں، تو میں ایک پتھر لے جاتا ہوں، تو اس کا طواف ادھر کر لیں گے، اپنے گھر میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے وہ ادھر جا کے انسٹال کر دیا کسی مرکزی جگہ پہ۔ تو پھر لوگوں نے عقیدت کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ کام کرنا شروع کر دیا، اس کے ناک منہ اور اس کا وہ آنکھیں شانکھیں بنانے کی کوشش کی، تو یوں وہ ایک سٹیچو بن گیا، ایک بت بن گیا۔ تو پھر اوروں نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی اپنی بستیوں میں لے آئیں۔ جب وہ پکڑے گئے، قریش نے پکڑے اور پتھر واپس لیا بیت اللہ کا، تو انہوں نے کوئی اور پتھر اٹھا لیا۔ تو اس طرح یہ جو بت گری ہے اور بت پرستی ہے، اس کا آغاز ہوا بنو اسماعیل میں عمرو بن لحی کی اس چوری سے۔ لیکن قریش نے ایک چیز دیکھی کہ یہ حرم ہے، تو اب لوگ تو بت پرست ہیں، تو ان کو تو ہم نے اپنی معیشت کے لیے، اس لیے کہ وہ آتے تھے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو ان کی آمدن ہوتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ سارے کے سارے قبائل جو ہیں اپنے اپنے بت بیت اللہ میں رکھیں گے، اور یہ جو آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، یہ مختلف قبائل کے بت تھے، اور انہوں نے بڑی چالاکی سے یہ کام کیا کہ تمام قبیلوں کو پھر جوڑ لیا اور اپنے آپ کو مذہبی پیشوائیت کا، اس کا مرکز کا سربراہ بنا دیا۔
تو یہ صورتحال ہوئی جس نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا۔ دوسری طرف سیاسی حالات تھے کہ جب کیسر و کسریٰ میں ٹھنگی جنگی شروع ہو گئی تو پھر مغرب اور مشرق کی تجارت جو ہے درمیان میں دو جو بڑی سلطنتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ان کو مسئلہ ہوا کہ یہ کیسے تجارت کیسے ہو، فالتو چیزیں لوگوں کی ضائع ہوتی ہیں اور ضرورت کی چیزیں دوسروں کو نہیں ملتی ہیں۔ تو عرب جو کہ یہ درمیان میں تھے تو انہوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو یہ بڑے خوشحال ہو گئے، اس لیے کہ تجارت میں تو اصل جو رزق ہے وہ تو تجارت میں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، دیکھ لیں جو پروڈیوسر ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے اور جو کنزیومر ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اصل تو مڈل مین ہے جو کھا جاتا ہے، یہ شروع زمانے سے یہ بات رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ بیڑا جب اٹھا لیا تو ان کی معیشت بڑی اچھی ہو گئی، لیکن اسی جنگ و جدل میں جو کیسر و کسریٰ کے درمیان برپا تھی، ایرانیوں نے یمن پہ قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے یہ تجارت کا راستہ بھی بند کر دیا، تو پھر عرب تھے جنہوں نے خلیج فارس کی جو بندرگاہیں ہیں وہ استعمال کی اور تجارت کو جاری رکھا۔ یہ تجارتی جو مرکز بننا تھا اور ساری تجارت کو اپنے قبضے میں لینا تھا، اس سے ان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ اللہ نے یہ سبب بنایا، وہ کہتا ہے یہ سارا میں خود کرتا ہوں۔ اب وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو امن حاصل ہے، ہمارے قافلے تجارتی قافلے پرامن جاتے ہیں تو یہ تجارت ہے، تو یہ امن ان بتوں کی وجہ سے حاصل ہے جو ہر قبیلے کا ایک بت ہے ہمارے پاس، وہ ڈرتا ہے کہ ان پہ حملہ نہیں کرنا، ہمارا خدا ہے ان کے پاس، یہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ قرآن اس کو تسلیم کر لیں، یہ رسول اس کی بات کو مان لیں کہ اللہ ایک ہے، ان بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو توڑو، ان کو مارو بھگاؤ، ان کو جلا دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر تو قبائل میں ہماری عزت باقی نہیں رہے گی، پھر تو قبائل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں گے جیسا آپس میں کرتے ہیں۔ یہ جو اسی طرح معاملہ کرنا ہے اس کے لیے یہاں پہ خاص لفظ استعمال ہوا، یتخطف، یعنی جو پہلی آیت میں ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، یہ تخطف جو ہے یہ کچک لینے کو کہتے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے یعنی اس کو صرف ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ لوگوں کو کچک لیا جاتا ہے، پھر مہینوں کے حساب سے، کچھ ایسے ہیں کہ سالوں کے حساب سے، صرف گھر والوں کو یہ پتہ دیتے ہیں کہ زندہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں، باقی پتہ اور کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ جو اچکنا ہے یعنی یہ کتنی خوفناک چیز ہے اس کے لیے جس کو اٹھا لیا جائے، اور ان کے لیے جن کا بندہ اٹھا لیا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اپنے آپ کو ان بتوں کی عبادت پہ جمع رہنے کے لیے کہ اگر ہم قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، کہ اگر ہم اس ہدایت کو، قرآن حکیم میں جب بھی لفظ الہدا استعمال ہوگا اس کا معنی قرآن پاک ہوتا ہے نا، ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، بس وہ اس کا معنی کہا کہ اس کتاب کو اگر ہم اس کی پیروی کریں، اس رسول کی بات کو مان لیں، تو ہمیں تو یہ قبائل جو ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، ہماری جو سیکیورٹی ہے قبائل میں، جو قافلوں میں، اور جو ہماری تجارت ہے اس کی ساری بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں تو یہ اسی طرح اٹھا لیں گے جیسے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں۔ نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے اس حرم کو پرامن نہیں بنایا، اور ان کو یہاں پہ یعنی اس مرکزی بستی میں اللہ کے گھر کے پاس ان کو ہم نے اقتدار بخشا، اس لیے کہ اقتدار دینا تو اللہ کا کام ہے،
یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یعنی وہ جو جگہ ہے وہاں پہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. اب تو صورتحال اور ہے، لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ آپ اب بھی دیکھیں، اگر تھوڑا سا روڈ سے ادھر ادھر ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہ حجاز کا علاقہ ہے، یہ یعنی جیولوجی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں لاوا کی آخری شکل. انسان کی آدم علیہ السلام کے آنے سے بیشتر زمین لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سال پہلے بن چکی تھی، اور اس کا اندر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم تھا، تو بہت زیادہ جگہوں پہ وہ لاوے پھٹے، کیا کچھ ہوا. کچھ اب بھی پھٹ رہے ہیں، یعنی بعض پہاڑ ہیں ان سے لاوا نکل رہا ہے. زلزلے ہوتے ہیں تو زمین کے اندر کچھ ہوتا ہے تو زلزلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ وہ اس کی آخری شکل ہے. جو کچھ زمین کے اندر ہونا تھا وہ ہو چکا. اب وہ جو پتھر ہیں بالکل چھری کی طرح تیز، یعنی اگر معروف راستے سے ہٹ جائیں تو اس زمانے میں جو جانور تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اونٹ وغیرہ اس پہ چل سکے ان پتھروں پہ. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ مدینہ شہر کے دفاع کے لیے انہوں نے خندق بنائی. اب پورے شہر کے چاروں طرف تو خندق نہیں بناتی، وہ خندق تو ایک چھوٹے سے حصے میں بنی جو معروف راستہ تھا. اس کے بالکل قریب ہی اس کو کہتے ہیں ہرا، وہ آج بھی ویسا ہی ہے. کوئی گاڑی، کوئی ٹینک، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتی. جو دوسری طرف تھی وہ باغات تھے، تو باغات میں کھجور کے جو باغات ہیں ان میں سے بھی دشمن نہیں نکل سکتے. اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کس جگہ پانی دیا ہے، اور اس کے جو گھوڑے ہیں وہ دھس جائیں گے زمین میں. تو اس طرف سے بھی نہیں آ سکتے تھے، اس طرف سے بھی نہیں آ سکتے تھے. یہ ہرا ہے، وہ باغات ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے. جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے وہ مسجدیں جو 7-8 بنی ہوئی ہیں، تو تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ خندق بنائی تھی. تو صرف معروف راستوں کے اوپر جو ہے وہ چلا جا سکتا تھا. تو کہا کہ یہ سارا کچھ یعنی کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. تو ہر طرف سے ثمرات کے معنی ہم نے اردو میں کیا پھل. وہ سکولوں میں، پرائمری سکولوں میں بچوں کے چارٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے ثمر، تو ساتھ میں کچھ سیب وغیرہ، وہ کیلے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. عربی زبان میں قرآن پاک میں ثمرات ہر قسم کی غذا اور رزق کے لیے استعمال ہوتا ہے. غلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہا کہ ہر قسم کا جو پیداوار ہے انسانی ضرورت کی، وہ کھینچی چلی آ جاتی ہے یہاں پہ. کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز کی فراوانی ہر دور میں رہی ہے. یعنی ایک وقت بیچ میں ایسا آیا کہ وہ جنوب کا، یمن کا ایک آدمی جو غلے کا کاروبار کرتا تھا وہ مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس زمانے میں قریش بہت زیادہ مزاحمت کر رہے تھے، مدینہ پہ حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے. اس نے غلہ بند کر دیا. جب وکاس کی منڈی میں غلہ نہیں آیا، جو نہیں آئے، گندم نہیں آئی، مکئی نہیں آئی، تو مکہ میں قحط پیدا ہونے کا خطرہ ہو گیا کہ قحط ہو جائے گا. تو پھر ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. وہ دشمن جو تیاری کر رہے ہیں شہر کو تاخت و تاراج کرنے کی، اس نے خط لکھا کہ یہاں کون ہے؟ ہم ہیں جو آپ کے بھائی بہن ہیں. اگر اس نے، میں اس وقت اس کا نام بھول گیا، غلہ نہیں بھیجا تو یہاں تو قحط پڑ جائے گا. تو انسانی حقوق کتنے مقدم ہیں. یعنی دشمن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروباری کو جنوب میں پیغام بھیجا کہ غلہ روانہ کرو مکہ والوں کے لیے، وکاس کی منڈی میں غلہ بھیجو. وہ ایک زمانہ تھا، ورنہ وہاں پہ ہر چیز کی ہر وقت فراوانی رہی ہے. یہاں پہ تو ہم صرف موسم میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل اس چیز کا موسم ہے، آج کل اس چیز کا. مثال کے طور پہ آپ کو آج کل کوئی مالٹا، کوئی سنترا، کوئی فروٹر ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن آپ جائیں عرب میں ہر موسم میں ہے، ہر موسم میں. تو یہ چیز کہی کہ وہ کھینچی چلی آتی ہے. آج کل تو بہت رسل و رسائل کا بڑے فراوانی ہے. جب نہیں تھی تو اس وقت بھی یہی حال تھا، ہمیشہ کے لیے. کہا کہ یہ ہم نے کیا.
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اصل بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا دھرا ہے، ہم نے اپنے لیے سارا بندوبست کیا. بھائی تم نے اپنی تجارت کا کر لیا، پیسے تمہارے پاس آ گئے، تو یہ کس نے کیا کہ ہر چیز کھینچی چلی آتی ہے؟ اس کی طرف یہ اللہ نے کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. اب یہ جو آیت ہے، پہلے ذرا تھوڑی سی عربی ہو جائے. اگرچہ مجھے احساس ہے کہ اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا بہت کم لوگوں کو سمجھ آئے گی، لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں نے کتنا کام کیا لغت کے اوپر، کتنی محنت ہوئی قرآن پاک پر. یہ جو فعل ہے جو بطرت ہے، اترانے اکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، غرور کرنے کے لیے، لیکن اس کا متعدی استعمال معروف نہیں ہے. یعنی اکڑنا تو غرور کرنا تو ہے، لیکن غرور کروانا، کسی کو اکڑانا، کسی کو اترانا، یہ نہیں. ہمارے یہاں بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے. جب اس کا مجہور وہ استعمال جو ہے متعدی وہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر معیشتہ جو ہے یہ منسوب کیسے ہو گیا؟ پھر تو اس لفظ کو ہونا چاہیے تھا معیشت تو اب یہ منسوب کیسے ہو گیا؟ اصل میں اس کو فعل سے علادہ کرنا مقصود تھا، اس کو اس فعل سے علادہ کرنا مقصود تھا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا، کیونکہ یہ ایک ہی رائے نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ کوئی حرف جر یا ظرف محذوف ہے. لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کو بطرت معیشتہا اس لیے کہا گیا کہ یہ اہلکنا کا وکم اہلکنا، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی، یہ اہلکنا کا مفعول ہے. اور یہ چیز جب میں نے دیکھی کہ یہ اہلکنا کا مفعول ہے، تو مجھے پاکستان کی معیشت کی ساری سمجھ آ گئی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ اہلکنا کا جب مفعول ہوا تو ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پہ اترا رہی تھی. اس معیشت پہ اترا رہی تھی، اور اس کے اترانا کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو پا لینا، یہ اس کے اوپر اترانا نہیں ہے. اترانا یہ ہے کہ جس نے دی ہے اس کا شکر ادا نہ کرے، بلکہ اس کو اپنا کمال سمجھے. یہ میں نے کمال کر دیا، جو کہ ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ ذرا سی کوئی چیز آ گئی وہ کہتے ہیں وہ دیکھو میں نے کیا کر دیا، یہ تماشا کر دیا. اور جب ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی اجتماع کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے تمہارے لیے یہ بجلی بنا دی، یہ بجلی تمہارے لیے میں نے یہ چیز بنا دی، یہ کر دیا. بطرت معیشتہ، کہا کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اس ناشکری کی وجہ سے. فتلک مساکن، تلکا جو ہے اس کا یہ اشارہ جو ہے اس چیز کا ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ انہیں پتہ ہے، یعنی وہ ان بستیوں کو وہ جانتے ہیں. اور یہ قریش تھے جن کا گزر اپنے تجارتی قافلوں کی وجہ سے قوم لوط کی بستیوں پہ، اصحاب مدین کی بستیوں پہ، اور دوسری جو عاد اور سمود ہیں، عاد تو نہیں لیکن سمود کو، ان سب کو یہ جانتے تھے. اس لیے اشارہ کیا تلکا، یہ دیکھ لو تلکا مساکن لم تسکن من بعد الا قلیلا، کہ یہ ان کے مساکن ہیں، یہ ان کے محلات ہیں، یہ ان کے عام گھر ہیں، یہ ان کی جھونپڑیاں ہیں. دیکھ لو ان میں ہے کوئی نہیں. اب اس صورتحال کا یہاں دیکھا، بڑے بڑے محلات چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ اپنی وجہ سے بھاگ گئے، وہ خالی پڑے ہیں. اور جو جھونپڑیوں والے تھے، جو عام مکانوں والوں تھے، جو کچے مکانوں، وہ بھاگ گئے کہ یہاں پہ تو ہے ہی کچھ نہیں، اس لیے جانا پڑے گا. تو یعنی جو سربراہ بنے پھرتے تھے، جو اکڑتے تھے،
وہ بھی بھاگ گئے، اور جو ان کی رعایا تھی وہ ان کو سمجھا نہیں سکے، وہ ان کو بتا نہیں سکے، انہوں نے کچھ کیا نہیں، وہ بھی بھاگ گئے۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، تھوڑے سے رہ گئے، مگر تھوڑے سے رہ گئے۔ یہ تھوڑے سے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو ڈرافٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ کچھ بھیجے گا تو پھر ہمارا کام چلے گا۔ اللہ قلیلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، کہا وہ مالک بنے پھرتے تھے ان محلات کے، تو کون مالک ہوا سب؟ کہا ہم مالک ہیں، ان کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا، ہم مالک ہیں ہر چیز کے۔ وارث مالک کو کہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ اب یہ اسی اعتراض جو ہے کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، لوگ ہمیں اچک دیتے ہیں، اس کا ایک اور جواب ہے۔ کہا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ ہم نے بستیوں کی ہلاکت کی بات تو کی، لیکن تیرے رب کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی بستی والوں کو ہلاک کر دے بغیر اس کے کہ رسول اس میں بھیجا ہو جو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم قریش کو، سارے لوگوں کو یہ خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تمہارے درمیان۔ اللہ کا یہ قانون موجود ہے کہ جب رسول آئے تو پھر اس کی پیروی کرنی ہے، پھر اس کی بات کو ماننا ہے، پھر اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ پہلے والوں نے یہ دعوت جنہوں نے قبول نہیں کی وہ تمہارے سامنے ہیں، تمہارے اندر رسول مبعوث ہو گئے، تو اللہ کا قانون تو موجود ہے، اس لیے دیکھ لو اپنا مستقبل کہ کیا بننے والا ہے تمہارے ساتھ۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، یہ اسی کا دوسرا پیرایا ہے جواب کا کہ ہم تو بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، وہ تو اس قانون کی زد میں آ جاتے ہیں کہ جب کوئی ظلم شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ اپنی زمین کو اس نجاست سے، اس ظلم سے پاک کر دیتا ہے کہ ظلم جو ہے اس کے لیے اس نے یہ زمین نہیں بنائی ہے، یہ سارا نظام اس نے ظالموں کے پنپنے کے لیے، ان کے پھلنے پھولنے کے لیے اس نے نہیں بنایا ہے، اس نے اصلاح کے لیے بنایا ہے۔ جو اصلاح کرے گا وہ پھلے پھولے گا، اور جو ظالم ہوگا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ اب پھر ان کو ایک اور پیرائے میں، یعنی دیکھیں اللہ نے کتنی زبردست طریقے سے تمام جو اس کے آسپیکٹس ہیں ان سب کو کور کیا ہے۔ کہا کہ دیکھو تمہارے پاس کیا ہے جس کے اوپر تم اتراتے پھرتے ہو کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے، اور لوگوں کو کہتے ہو کہ بھائی تم بھی سارے اس معیشت پہ آ جاؤ، تم بھی ساری یہ چیز اختیار کر لو۔ کہا کہ ذرا تقابل تو کر کے دیکھ لو کہ کیا چیز ہے تمہارے پاس۔ یہ جو انسان کی زندگی اس دنیا کی، یہ تو اصل میں اس کا جو سفر ہے اس منزل کی طرف جو آخرت ہے، یہ تو اس میں ایک چھوٹا سا پڑاؤ آ گیا۔ اب اس پڑاؤ میں جہاں چند سالوں کی بات ہے اس نے اپنا دل لگا لیا، اللہ نے اس کو دل لگانے کے لیے کچھ چیزیں دے دی جس کو متاع کہا، یعنی سامان زیست ہے۔ تمہارے زندہ رہنے کے لیے تمہیں غلہ چاہیے، تمہیں کپڑے چاہیے، تمہیں گرمی سردی سے بچاؤ چاہیے، تمہیں دشمن سے حفاظت چاہیے، یہ اللہ نے مہیا کر دی۔ اس لیے کہ اس نے جو پڑاؤ کے لیے، اس عارضی قیام کے لیے جو وقت رکھا ہے، اس وقت میں تو آپ کو زندہ رکھنا ہے اس نے، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے زندہ رکھنا ہے۔ اس نے امتحان کا جو حال ہے اس میں
جو پرچہ دینے والے ہیں ان کی سہولت کے لیے اس نے ڈیسک لگانا ہے، اس نے بینچ لگانا ہے، اس نے کاغذ دینا ہے ان کو، اس نے پنکھا چلانا ہے، اس نے روشنی کا انتظام کرنا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو امتحان کس طرح لے گا؟ یہ دنیا جو امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں یہ جو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اصل میں اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، ہم تو باقی نہیں رہ سکتے، تو حساب کون لے گا؟ کس چیز کا لے گا؟ اب اس نے حساب لینا ہے تو ایک وقت ہر ایک کے لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے، اس وقت کے لیے اس کو وہ دیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے اس وقت تک لے جانے کے لیے۔ اس کو کہا کہ متاع الحیات دنیا، کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے سامان زیست جو ہے وہ دیا ہم نے تمہیں، وزینتھا۔ اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے کچھ زیادہ مل گیا تو ان کی وہ زینت بن گئی، انہوں نے اچھی گاڑی لے لی، اچھا مکان بنا لیا، اچھی جگہ پہ رہائش اختیار کر لی، ان کے لیے وہ ہو گیا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ادھر رہ جانے والی چیز ہے، اس کو ساتھ تو کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ یہ تو منزل یعنی ایک سفر میں تھا، آگے نکل گیا، سب کچھ پیچھے رہ گیا، آگے کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقا، آگے اس کی ملاقات ہونے والی ہے اللہ کے ساتھ۔ بلکہ یہ جو ملاقات ہے اللہ کی، سورہ نور میں وہ جو آیت آئی تھی سراب والی، کہ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ پانی کے پیچھے بھاگتا ہے پیاسا، لیکن وہاں پہ اس کو کیا ملتا ہے؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا۔ موت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا اللہ، اس لیے کہ ملاقات ہو جاتی ہے، جو ہی مرا اللہ سے ملاقات۔ اور یہ ملاقات کس لیے؟ اس متاع الحیات دنیا جو تھا، جو دنیا کی زیست کا سامان تھا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہے، یہ اس لیے ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ کے پاس ہے، تم آگے جا رہے ہو تو تمہیں کیا چاہیے؟ وہ خیر و ابقا، وہ ایک تو پائیدار ہے، اس طرح کا عارضی نہیں، ابقا باقی رہنے والا، خیر اس سے کہیں بہتر ہے۔ افلا تعقلون، لوگوں عقل کو سے کام لو اور یہ تقابل کر کے دیکھو، اس کے اوپر ریجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم اس کا جو کمپیریزن ہے اس کو کر کے دیکھو کہ کون اپنے لیے اچھا جو ہے نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فملاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا۔ اسی چیز کو ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا کہ دو آدمی ہیں، ایک کے ساتھ اللہ نے بہت خوبصورت وعدہ کیا، یہ وعدے سارے قرآن پاک میں ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں کہ بھئی جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلان علی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ تو آسانی سے آتے ہیں، لیکن میزان جس پہ تول ہوگا نیکی اور برائی کا، اس میں بڑا وزن ہے ان کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس میزان کو تملأ المیزان، یہ لفظ ہی میں بھول گیا، تملأ المیزان، یہ تو اس میزان کو بھر ہی دیں گے، کسی اور کے رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہے گی باقی، یہ ایسے کلمات ہیں۔ اب یہ اور اس کے ساتھ کہ وہ جنت کے بارے میں، اور پھر اللہ نے جو سورہ الف لام میم سجدہ میں کہا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کیا کیا چھپا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، اخفی چھپا رکھا ہے۔ تو یہ سارے جو وعدے ہیں دو آدمیوں کے، یعنی ایک کو کے ساتھ اچھا وعدہ ہوا، وہ اس وعدے کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
فَهُوَ لَاقِيهِ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی مراد کو پالے گا، ان تمام وعدوں کا مصداق ہوگا، اس کو مل جائے گا اسے۔ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا وہ اس شخص کی طرح کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کا سامان دیا، متعنا ہو متاع الحیات الدنیا، دنیا میں زیست کا اچھے سے اچھا سامان دے دیا، بہترین مال دے دیا، اچھی گاڑیاں دے دی، وہ کیا وہ برونائی کے وہ بادشاہ جو ہے اس کی گاڑیوں کی وہ آتا رہتا ہے کہ سونے کی گاڑیاں، سونے کے باتھ روم ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، سونے کے باتھ روم میں جائے گا، اگر قبض ہے تو کیا ہوگا؟ کوئی آسانی تو اس کو نہیں ہوگی۔ تو جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر نظر رہنی چاہیے کہ کبھی اس شخص کے برابر یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کا سامان تو وہ دے دیا، ثم هو یوم القیامت من المحضرین۔ محضرین اصل میں اس کے اندر وہ حضر حاضر ہوا، یہ مفہوم ہے اس کا، لیکن اس طرح جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں اس کو ذلیل کرنا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی حاضر کرنا تو علیحدہ ہے، ذلیل کر کے حاضر کرنا، یہ تو وہی بات ہوئی سورہ دخان میں کہا، سورہ واقعہ میں، سورہ الحاقہ میں، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ کے سرے پہ پہنچاؤ، یہ یعنی ذلیل کرنے کے لیے۔ کبھی کہا کہ الٹے منہ ہم ان کو ڈالیں گے، حاضر تو کرنا ہے لیکن حاضر بھی ذلیل کر کے کرنا ہے، تو کہا کہ یہ دو آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ذرا غور کر کے دیکھ لو۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب